اصل ایشو ہے فلسطین کا جو شروع ہونے والا ہے، بھٹی دہکے گی وہاں۔ ظاہر بات ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا اقدام ہو جاتا ہے فلسطینیوں کے خلاف، اور اگر واقعتاً مسجد اقصیٰ اور مسجد قبۃ الصخرہ گرا دیے جاتے ہیں، جو طوفان اٹھے گا عالم عرب میں، یہ حسنی مبارک ہو یا شاہ خالد ہو یا کوئی اور ہو، یہ نہیں روک سکتے اس طوفان کو۔ نوجوان خون اٹھے گا، غیرت اور جو بھی حمیت ہے۔ مسلمان ان پڑھ سے ان پڑھ اور بالکل بے دین، وہ بھی مسجد کی حرمت پر کٹ مرنے کو تیار ہو جاتا ہے۔ مسجد تو بنا دی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نماز ہی بننا سکتا۔ وہ چاہے کانپور کی مسجد سے مسلمانوں نے جانے دی، چاہے وہ شہید گنج کی مسجد کی مسلمانوں نے جانے دی، چاہے نماز نہ پڑھتے ہو، لیکن یہ جو حرمت اور یہ جو حمیت، یہ غیرت ہے، اس سے جو طوفان اٹھے گا یہ ہوگا اس ملحمۃ العظمی، اس کی طرف پیش رفت۔ کتاب الملاحم سے احادیث کے حوالے سے کہ جن جنگوں کا حوالہ دیا حضور نے، پیشن گوئی کی ہے، اس کا نقطہ آغاز تھا خلیج کی جنگ۔ صدام حسین نے اسے کہا تھا یہ مدر آف وارز ہے، ام المحارب، یہ ایک جنگ نہیں ہے۔ اس کا نقشہ بھی حدیث میں موجود ہے، پیشن گوئی موجود ہے، اس وقت بھی ہم نے شائع کی تھی۔ لیکن اس میں جو جنگ اب ہونے والی وہ الملحمۃ العظمی۔ ملحمہ کسے کہتے ہیں؟ لحم گوشت کو کہتے ہیں، اور قصائی کی دکان کو عربی میں ملحم کہتے ہیں، جہاں گوشت کے ٹکڑے کیے جاتے ہیں۔ آج کل مشینوں سے ہوتے ہیں، اب جو ہے وہ ہاتھ سے چھریوں سے نہیں ہوتے، لیکن ٹکڑے ہو رہے ہوتے ہیں، جسموں کے چیتھڑے اڑ رہے ہوتے ہیں۔ ملحمہ، یہی لفظ استعمال کیا تھا حضرت سعد ابن عبادہ نے رضی اللہ تعالی عنہ یوم فتح مکہ۔ ان کے دل میں تھا کہ اب ہم انتقام لیں گے ان عربوں سے، ان قریش سے۔ الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، یہ کہتے ہوئے جا رہے تھے۔ ایک خاص کیفیت آج ہے گوشت کے ٹکڑے اڑانے کا دن۔ حضور سے کہا کہ چلے جا کر کے ساتھ تو یہ کہہ رہے ہیں الیوم یوم الملحمہ، یوم یوم الملحمہ۔ حضور نے فرمایا نہیں، ان سے کہو جا کر الیوم یوم المرحمہ، الیوم یوم المرحمہ، آج رحمت کا دن ہے، آج تو میں ان سب کو معاف کروں گا۔